لیکن ناظرین آج پروگرام کا آغاز ہم کریں گے ہمارے پاکستان کے کونسل جنرل جلال آباد میں عابد اللہ صاحب سے۔ عابد اللہ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے ہمیں۔ جو اس وقت جلال آباد میں صورتحال ہے، ہمارا کونسل کا خانہ کیا کام کر رہا ہے اور کیا کوئی مشکلات تو نہیں ہیں آپ کو؟ السلام علیکم ارشد صاحب، کیا حال ہے؟ آپ کی خدمت سے ہیں۔ جلال آباد میں ہمارا کونسل خانہ چل رہا ہے۔ ہماری لیڈرشپ کی اور گورنمنٹ کی یہی اسٹریٹجی اور پالیسی تھی شروع سے کہ ہمارے مشنز بند نہیں ہوئے افغانستان میں، اور اسی اصول کے تحت ہمارے سارے جو کونسل خانے ہیں اور کابل میں ہماری ایمبیسی ہے وہ فلی آپریشنل ہیں، اور ہم پوری سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں لوگوں کو۔ رائٹ، تو ویزے کے لیے اس وقت فارنرز بھی جلال آباد آ رہے ہیں یا افغان ہی زیادہ ہیں؟ رش کس کا ہے اس وقت جو افغانستان سے آپ کے پاس ویزے کے لیے آ رہے ہیں پاکستان کے؟ دیکھیں، کچھ کووڈ ایس او پیز بھی ہماری ان پلیس ہیں تو ہم پہ بھی اور مشنز میں بھی، اس کی وجہ سے مینول ویزا تو ہمارا بند ہے، البتہ آن لائن ویزے ہمارے چل رہے ہیں، اور اس میں فارنرز بھی آ رہے ہیں، خاص کر وہ فارنرز جو افغان اوریجن فارنرز ہیں، ان کی اچھی خاصی تعداد یہ ایسٹرن زون آف افغانستان میں موجود ہے، جو کہ وایا پاکستان ٹریول کرتے ہیں، یا ادھر جو انٹرنیشنل این جی اوز کے ساتھ کام کر رہے تھے یا ورلڈ بینک اور انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ کام کر رہے تھے یہاں پہ، تو وہ وایا پاکستان ابھی ایگزٹ کر رہے ہیں، تو ان کی ہم ان کو ویزے بھی فراہم کرتے ہیں، ان کی ٹرانزٹ کا پروگرام بھی ہماری ایمبیسی اور کونسلیٹ جو ہے اس میں اس کا عمل دخل ہے، تو وایا ترخم وہ پاکستان جاتے ہیں اور وہاں سے پھر ان کی ریسپیکٹیو گورنمنٹس کو ایویکویٹ کرتی ہیں۔ عابد اللہ صاحب، ابھی تک باضابطہ طور پہ حکومت کا اعلان نہیں ہوا، تو جو امور مملکت ہیں افغانستان کے وہ کیسے چلائے جا رہے ہیں؟ لا اینڈ آرڈر سچویشن کس طرح کی، اور خاص طور پہ جلال آباد میں؟ دیکھیں، اس بارے میں تو ابھی طالبان نے خود کوئی پالیسی سٹیٹمنٹس نہیں دی، لیکن ظاہر ہے کہ آپریشنل لیول پہ ان کے سرپرست موجود ہیں۔ اب ان کے لیے ٹرمینالوجی طالبان جو استعمال کریں گے تو اس کے بعد ہی اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو ریلیشن شپ ہے وہ قائم ہوگی، لیکن بہرحال جو آپریشنل اور ویکیوم تو پروونشل لیول پہ کوئی نہیں ہے، سرپرست اور ان کی ٹیمیں ہیں، انہوں نے اپنے جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر ہیں وہ بھی تعین کیے ہوئے ہیں، اور ان کے جو ڈپارٹمنٹس مختلف جو گورنمنٹ کی بیوروکریسی ہے ان کے ہیڈز بھی انہوں نے متعین کیے ہوئے ہیں، تو سارے بجلی کا نظام چل رہا ہے، مارکیٹس اوپن ہے، میونسپلٹی اچھی خاصی ایکٹیو ہے، شہر آپ نے مطلب میڈیا نے اچھی خاصی کوریج کی ہے، ساری جو لائف ہے شہروں میں وہ ایز یوزول چل رہی ہے۔ تھوڑا سا لوگوں میں انسرٹنٹی کی وجہ سے تھوڑا سا شروع میں فیئر تھا، وہ بھی آہستہ آہستہ سبسائڈ کر گیا ہے، ایک دو سیکٹرز کے علاوہ، کہ ابھی تک بینکس اس طرح 100% آپریشنل نہیں ہوئے، اور جو فائنینشیل ان کے اور جو انفارمل جو صراف وغیرہ ہے وہ بزنس تو کر رہے ہیں، لیکن اسی طرح جو پہلی سچویشن تھی ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچے۔ اس کے علاوہ باقی جو لائف کی جتنی بھی شہروں میں ایکٹیویٹیز ہیں، ٹریڈرز ہیں، گورنمنٹ کے لو لیول کی امپلائیز ہیں، وہ بھی اپنے کام پہ دوبارہ آ گئے ہیں، تو لائف آلموسٹ یہاں پہ نارمل ہو گئی ہے۔ اچھا عابد اللہ صاحب، آپ نے بینکس کا ذکر کیا، جو افغان حکومت کے پیسے تھے وہ تو انٹرنیشنلی فریز کر دیے گئے ہیں، تو وہاں پہ معاشی مشکلات تو نہیں ہیں لوگوں کو اس وقت؟ جی، سب سے بڑا جو چیلنج آئی تھنک، اور سارے لوگ اسی پہ ڈسکشن ہو بھی رہی ہے، کل آپ نے جو افغانستان کے فارمر فائنانس منسٹر تھے اس نے بھی کچھ سٹیٹمنٹس دی ہیں، ان کے جو سینٹرل بینک کے ہیڈ تھے اس کی بھی سٹیٹمنٹس آ گئی ہیں، اور جو یو ایس نے سینکشنز، یا ان سینکشنز تو نہیں ہے لیکن انہوں نے فریز کر دیے ہیں ان کے جو فارن ایکسچینج ریزروز تھے، اس کی وجہ سے فائنینشیل پرابلمز ڈیفینیٹلی گورنمنٹ فیس کر رہی ہے۔ ابھی تو مارکیٹ میں لیکویڈیٹی کم ہے کیونکہ بینکس کم ہیں، لیکویڈیٹی کے ایشوز ہیں، لیکن یہ بھی ڈر ہے کہ اگر یہ بینکس وغیرہ کھل جائیں اور افغانی گورنمنٹ میں زیادہ مقدار میں آ جائے تو اس کی ایکسچینج ریٹ پہ بھی اثر پڑے گا، جس کا ڈائریکٹ اثر مہنگائی پہ بھی ہوگا، تو اور پھر افغانستان کو آلموسٹ $19 بلین کی جی ڈی پی ہے، یہاں پہ 38 ملین لوگ رہ رہے ہیں۔ جب فورن فورسز آئیں پہلے 2004-2014 یہاں پہ آلموسٹ 10% گروتھ ہوئی اکانومی کی، جس کی وجہ سے جو فورن ادھر آس پاس کے ممالک خصوصاً پاکستان میں بھی جو لوگ رہ رہے تھے وہ آ کے دوبارہ اس اکانومی میں جذب ہو گئے۔ اب وہ ریسنٹ ایئر سلو ڈاؤن ہو گیا ہے، اور اب تو آلموسٹ جیسے کہ پاور
جو ابھی چینج آیا ہے بہت میجر چینج ہے، تو اس کی اکانومی پہ اور فائنینشیل ہیلتھ آف دا کنٹری پہ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ اثرات ہوں گے. تو یہ طالبان کے لیے بھی اور نئی رجیم کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ جلد سے جلد ان کی حکومت اب بن جائے اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ اس کے ساتھ ان کے روابط جو ہے وہ استوار ہوں. بہت شکریہ عابد اللہ صاحب پروگرام میں شرکت کا. اور ناظرین، ہمارے کونسل جنرل جلال آباد کے جو بات کہہ رہے تھے وہی بات کل وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کی کہ افغانستان کی مدد کی جائے، اور جو انگیجمنٹس بھی ہو رہی ہیں ڈفرینٹ فارن منسٹرز آ رہے ہیں انہیں یہی کہا جا رہا ہے کہ اکنامکلی اسٹرینگولیٹ نہ کریں افغانستان کو کہ دوبارہ وہاں پہ خانہ جنگی نہ شروع ہو جائے.